آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پرنسپلس، ڈیولپمنٹل پیٹرن اور ڈیولپمنٹل جو اسٹیپس ہیں اس پہ مشتمل ہوگا. ڈیولپمنٹ از این اینڈ پروڈکٹ آف neural function that unfolds over time as a result of innate factors determined by the DNA sequence and heritable epigenetic modification that make up an individual's biological endowment. یہ ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سے مراد وہ تمام نیورو فنکشنز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتے ہیں کہ اس کے انیٹ فیکٹرز ڈٹرمنڈ بائی دا ڈی این اے. جو ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ جن فیکٹرز کو ڈٹرمن کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. اینڈ ہیریٹیبل ایپی جینیٹک ماڈیفکیشن دیٹ میک این انڈیویجولس بایولوجیکل انوائرمنٹ، اور وہ تمام ہیریٹیبل ایپی جینیٹک ماڈیفکیشن ہیں جو ہمارا بایولوجیکل انوائرمنٹ بناتی ہیں. ان سب کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. And experiential influences that either affect neurodevelopment beneficially, environmental enrichment, or deleteriously traumatic or hypoxic, ischemic brain insults or environmental deprivation during sensitive periods of the neuromaturation. یہ دوسرا فیکٹر ہے جو کہ ہماری ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر یا ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ وہ تمام ایکسپیرینشیل انفلوئنسز ہیں دیٹ آئدر افیکٹ نیورو ڈیولپمنٹ بینیفیشلی، جو ہماری نیورو ڈیولپمنٹ کو مثبت انداز سے بینیفٹ کرتے ہیں. مثلاً انوائرمنٹل انریچمنٹ، ہم انوائرمنٹل انریچمنٹ ہمارے اندر آ جاتی ہے کسی بیبی کے اندر، یا یہ اس کا منفی نتیجہ بنتے ہیں ڈیلیٹیریسلی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جیسے ٹرومیٹک ہے یا ہائپوسک آئسکیمک برین انسرٹس یا انوائرمنٹل ڈپریویشن ہے. ادھر انوائرمنٹ اگر یہ پازیٹیو ہو تو انوائرمنٹل انریچمنٹ آتی ہے، اگر یہ نیگیٹو ہو جائے یا یہ جو ڈیلیشن ہے اس کی طرف چلا جائے تو اس کا نتیجہ برین انسلٹس یا انوائرمنٹل ڈپریویشن آتی ہے. اور یہ تب ہوتی ہے جب ڈیورنگ دا سینسٹیو پیریڈز آف دا نیورو میچوریشن، جہاں ہمارے نیورونز جو ہیں یا ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ میچور ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران اگر یہ ہو جائے، اس طرح کا انفلوئنس آ جائے تو وہ اس پہ پازیٹیو یا نیگیٹو افیکٹ ڈالتا ہے. تو یہ دوسرا فیکٹر ہے جو ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. The motor stream includes gross and fine motor scales as well as oral motor functions, chewing, swelling and motor aspects of speech. موٹر اسٹریم جو ہے اس کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہے؟ انکلوڈس گراس اینڈ فائن موٹر اسکلز ایز ویل ایز اورل موٹر فنکشنز، ہم سارے لوگ واقف ہیں. دا کوگنیٹو اور سینٹرل پروسیسنگ اسٹریم انکلوڈز ریسیپٹیو اینڈ ایکسپریسو لینگویج ایبلٹیز اینڈ نان لینگویج کنڈیشنز. یہ تیسرا فیکٹر ہے جو ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرنے میں مدد کرتا ہے، جو کہ جس کو ہم موٹر اسٹریم کہتے ہیں. موٹر اسٹریم کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ گراس اینڈ فائن موٹر اسکلز ایز ویل ایز اورل موٹر فنکشنز جیسے چیونگ ہے، سویلنگ ہے اور موٹر اسپیکٹس آف اسپیچ ہے. اسی طرح سے کوگنیٹو اور سینٹرل پروسیسنگ اسٹریم ہے جس کے اندر ریسیپٹیو اینڈ ایکسپریسو لینگویج ایبلٹیز ہیں اینڈ نان لینگویج کوگنیشن جیسے پرابلم سالونگ ہے. یہ دو طرح کی اسٹریمس ہیں. یہ بھی ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرنے میں یا اس کا پیٹرن ڈٹرمن کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. The neurobehavioral stream includes fundamental aspects of the social and emotional behavior, self-regulation and mental status such as development of the reciprocal social interaction, impulse control, attention and appropriately varied repertoire of the interest and activities and adaptive regulation of mood and anxiety. This is neurobehavioral stream. دو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری اسٹریم جو ہے وہ neurobehavioral کہلاتی ہے. اس کے اندر fundamental aspects of the social and emotional behavior, سوشل اور ایموشنل بیہیویئر اس کے اندر شامل ہے. سیلف ریگولیشن شامل ہے. مینٹل اسٹیٹس شامل ہے سچ ایز ڈیولپمنٹ آف دا ریسیپروکل سوشل انٹریکشن. سوشل انٹریکشنز میں ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. امپلس کنٹرول ہے, انٹینشن ہے, اور مختلف قسم کی انٹرسٹ کے مطابق جو ایکٹیویٹیز کی سلیکشن ہے, اور اسی طرح سے ایڈیپٹیو موڈ ریگولیشنس ہیں جیسے انگزائٹی وغیرہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ نیورو بیہیویئرل اسٹریم جو ہے وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو ہم نے تین طرح کی اسٹریم جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرتے وقت یا ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے وقت سمجھ لی ہیں. دا ٹرم now let's have the delay
ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھ لی. اب ڈیلے سے کیا مراد ہے؟ دا ٹرم ڈیلے disassociation and deviance describe variations in the attainment of developmental milestone as manifestation of underlying brain dysfunction, and analysis of these three types of variation is helpful in distinguish among diagnostic possibilities. delay سے مراد delay یا dissociation سے مراد deviance ہے یا ہٹنا ہے, ہٹاؤ ہے, جو کہ ان تمام ویریئنٹس کو ڈسکرائب کرتا ہے ان دا اٹینمنٹ آف دا ڈیولپمنٹل مائل اسٹون. جو نارمل ڈیولپمنٹل مائل اسٹون ہے ان سے ڈیویشن جو ہے وہ ڈیلے کہلاتی ہے. ایز مینیفیسٹیشن آف انڈر لائن برین ڈسفنکشن, جس کا اظہار پھر برین ڈسفنکشنس کے طور پہ سامنے آتا ہے. اینڈ انالیسس آف دیز تھری ٹائپس آف دا ویریشن از ہیلپ فل ان ڈسٹنگوش امنگ ڈائگنوسٹک پاسبلٹی. اور پھر ہم اس کو مختلف جو ڈائگنوسٹک ہمارے پاسبلٹیز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو ڈیلے سے مراد جنرلی ڈیویئنس فرام دا اٹینمنٹ آف ڈیولپمنٹل مائل اسٹون ہے. ڈیولپمنٹل ڈیلے سے مراد refers to significant lag in attainment of milestones in one or more areas of development. Milestone are attainment in the typical sequence but at a slower rate. Developmental پھر delay سے کیا مراد ہے؟ یہ significant lag ہے یا significant lag in attainment of milestone. milestone کو حاصل کرنے میں بڑی مؤثر طور پر پیچھے رہ جانا. lag ہم کہتے ہیں پیچھے رہ جانے کو. ان ون اور مور ایریاز آف ڈیولپمنٹ کے کسی ایک یا ایک سے زیادہ ایریاز میں اگر بچہ ان مائل سٹون سے پیچھے رہ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے. بٹ ایٹ اے سلوور ریٹ اس کی ڈیولپمنٹ کا ہو جاتا ہے. ٹریڈیشنلی اے ڈیلے آف less or equal than 25% in the rate of development or performance that is 1.5 to 2 standard deviation or more below the norm has been considered to be significant. Traditionally ہم ڈیلے کہتے ہیں کہ اگر لیس دین 25% equal اور لیس دین 25% جو ہے وہ ریٹ ہو ڈیولپمنٹ کا تو ہم کہتے ہیں یہ ڈیلے ڈیولپمنٹ ہے. یا اس کی پرفارمنس جو ہے جو کہ 1.5 to 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ مور اور بلو دا نارمل جو ہماری ویلیو ہے اس سے نیچے رہ جائے یا اس کے برابر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سگنیفیکینٹلی ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ کیلکولیشن ہے, میتھمیٹیکلی ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ویلیو آئے تو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے. Assessment instruments that yield age equivalents in different streams of the development such as the Caput scales, cognitive adaptive test, clinical linguistic and auditory milestone scale, parents evaluation of developmental status, developmental milestones and child development inventory. These are various instruments جو ہمیں ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے میں یا اس کے جو مختلف مائلسٹون ہیں مختلف اسٹریمس ہیں ان کو میئر کرنے میں مدد کرتے ہیں. یہ چند ٹیسٹس کے نام ہیں. Developmental deviance refers to non-sequential unevenness in the achievement of milestone within one or more streams of the development. Developmental deviance سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ non-sequential unevenness ہے کہ وہ evenly development نہیں ہوتی بلکہ وہ uneven ہو جاتی ہے, sequential نہیں رہتی, non-sequential ہو جاتی ہے. اور ڈیولپمنٹ کے جو ایک سے زائد جو اسٹریمس ہیں یہ مائلسٹونس ہیں ان کو حاصل کرنے میں وہ پیچھے رہ جاتی ہے, وہ ایونلی نہیں ہوتی. This phenomena is typically described qualitatively rather than as a rate, quotient or standard score. اس کو ہم عام طور پہ qualitatively دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کیا کر پا رہا ہے کیا نہیں کر پا رہا rather than a standard score. One specific area of delay have been identified. The concept of dissociation becomes particularly important in defining and distinguish among the various developmental disabilities of the diagnosis. ایک ایریا جو ہے ڈیولپمنٹل ڈیلے کا اس کو ضرور اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے تاکہ کنسیپٹ آف ڈسوسیشن بیکم پرٹیکولرلی امپورٹنٹ, تاکہ اس کو بڑے واضح انداز میں ڈیولپمنٹل ڈیلے کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. ڈیولپمنٹل ڈیویئنس may present in young children as failure to accomplish simple tasks or skill in given developmental sequence while passing more difficult
آئٹمس. یہ اس کو ڈائگنوز کرنے کا ایک اصول بنایا. ڈیولپمنٹل ڈیلے جو ہے وہ اس وقت موجود ہوگا جب ایک بچہ جو ہے وہ عام سادے قسم کے کام یا اسکل کو نہیں کر سکے گا کسی بھی ڈیولپمنٹل سیکوینس کے اندر وائل پاسنگ مور ڈیفیکلٹ آئٹم کو آسان سے جب مشکل کی طرف جائے گا تو وہ کچھ اسکلس کو یا جو اس کے جو ٹاسک ہیں وہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل a 2-year-old child who can use single words to label more than 50 different objects or pictures and correctly identify colors and shapes yet does. مثال کے طور پہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک ہی چیز کے جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 50 سے زیادہ ڈفرینٹ آبجیکٹ اور پکچرز اینڈ کریکٹلی وہ ایک لفظ استعمال کر سکتا ہے, اس کو نام دے سکتے ہیں. اگر وہ اس طرح سے نہیں کر پاتا تو وہ ڈیولپمنٹل ڈیویئنس کا شکار ہوگا. Another phenomena that may be detected by history taking or serial assessment is developmental regression, which is the loss of previously attained milestone. دوسرا فنامنا جو ہے ڈیولپمنٹل ڈیلے کے اندر ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ڈیولپمنٹل ریگریشن ہے. ڈیولپمنٹل ریگریشن سے مراد یہ ہے کہ بچہ وہ مائل سٹون بھی لاسٹ کر دے جو اس نے پریویسلی اٹین کیے ہوتے ہیں. جو نارمل مائل سٹون وہ ڈیولپمنٹ کے اٹین کر چکا ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹل ریگریشن میں وہ بھی لاسٹ کر جاتا ہے. A child who has truly regressed developmentally is no longer capable of performing previously mastered skills. تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ٹرولی ریگریسڈ کہلائے گا, ڈیولپمنٹلی ریگریسڈ ہوگا جو پہلے سے سیکھے گئے ان امور کو نہ کر پائے جو اس نے پہلے دن پہ اس نے ماسٹری حاصل کر لی تھی. Now let's have the diagnostic process. ہم کس طرح سے ڈائگنوسٹک پروسیس جو ہے وہ کن کن مراحل سے ہم گزرتے ہیں اور کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں. Similar to other areas of the medicine, the diagnostic process is in developmental medicine consist of taking history, examining the patient, generating a differential diagnosis, planning test and investigation, formulating a provisional or definitive diagnosis and developing a management plan. باقی تمام فار ایگزامپل میڈیکل کے شعبوں کی طرح اسپیشل ایجوکیشن کے اندر بھی جو ڈائگنوسٹک پروسیس ہے وہ بھی ہم ویسے ہی تقریباً شروع کرتے ہیں جیسے عام میڈیکل کے فیلڈ کے اندر کرتے ہیں. مثلاً ٹیکنگ ہسٹری, ایگزامننگ دا پیشنٹ, جنریٹنگ اے ڈفرینشیل ڈائگنوسس, جو مختلف پلان ہے ڈائگنوسٹک کے وہ ہم استعمال کرتے ہیں, پلاننگ ٹیسٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ڈائگنوسس کا ایک پورا پروویژن جو ہے وہ فارمولیٹ کر لیتے ہیں اور ایک پھر پورا مینجمنٹ کا پلان بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ڈائگنوسٹک کا پروسیس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. There are essentially 2 levels of the differential diagnosis, one addressing the categorical diagnosis, مثال کے طور پہ intellectual disability or autistic disorder, and the other addressing the etiological diagnosis, a chromosomal microdeletion or fragile X syndrome. 2 لیول پہ ڈائگنوسس ہم عام طور پہ کرتے ہیں. ایک وہ جو کیٹیگری کو ڈیفائن کرتا ہے, کیٹیگری ڈیفائن کرتا ہے مثلاً بچہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہے یا آٹسٹک ڈسارڈر ہے, اینڈ دوسرا جو ہے وہ ایٹیولوجیکل ڈائگنوسس ہے کہ جو ان بورن جسے ہم کہتے ہیں ڈائگنوسس ہے جیسے کروموسومل مائکروڈیلیشن اور فریجائل ایکس سنڈروم. The diagnostic evaluation format will vary depending on the availability of the local resources and clinician preferences. Diagnostics کا process یا اس کی جو evaluation ہے اس کا format society to society, school to school یا نیڈس کے مطابق ویری کرتا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے ریسورسز موجود ہیں یا آپ کی جو پریفرنسز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. One approach involves employing a multidisciplinary team specializing in the developmental disabilities. ایک اس کا طریقہ کار ڈائگنوسٹک کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو ہے وہ ٹیم اپروچ استعمال کریں جو کہ ایکسپرٹ ہوگی ڈیولپمنٹل ڈسبلٹیز کو ڈائگنوز کرنے میں. This team may includes سائیکالوجی کا بندہ, اسپیچ لینگویج پیتھولوجی, آکوپیشنل تھراپی, فزیکل تھراپی, اسپیشل ایجوکیشن, سوشل ورک, آڈیالوجی اینڈ ویریس میڈیکل سب اسپیشلسٹ. اس طرح کے بندے جو ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں. دا ڈائگنوسٹک ایویلویشن شوڈ انکارپوریٹ دا فالوئنگ ایلیمنٹس. یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے.
caregiver interview with the thorough medical history and review of the systems, review of the patient's medical and education records, including any available standardized testing done by early intervention evaluators, direct clinical assessment including physical examination with an emphasis on the neurologic examination and dysmorphological evaluation, developmental and or psychological ٹیسٹنگ. یہ 3 ایریاز ہیں جو ہم عام طور پہ ڈائگنوسٹک ایویلویشن کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں. Determination of the categorical diagnosis, most often using current criteria from Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-4 or American Psychiatric Association or intellectual classification of the diseases, consideration of the etiological possibilities and determination of the appropriate investigation to evaluate these etiological possibilities and or associated medical condition. یہ کچھ ٹولز ہیں جو ہم ڈائگنوز جو کیٹیگوریکل ڈائگنوسز ہے اس کو استعمال کرنے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کیٹیگریز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ٹول استعمال کرتے ہیں. اگلا مرحلہ جو ہے وہ ڈائگنوسس پروسیس کا وہ انفارمیشن گیدرنگ ہے. پچھلے والا حصہ جو تھا وہ عام طور پہ میڈیکل کی طرح کی ہے, سارا پروسیس کے مراحل تھے. اب اس کو اب سیکنڈ فیز کہہ لیں. سیکنڈ فیز میں انفارمیشن گیدرنگ, اور انفارمیشن گیدرنگ میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ میڈیکل ہسٹری. کیئرفل پرینیٹل اینڈ پیرینیٹل ہسٹری may identify risk factors such as toxic exposure, premature birth or maternal complications such as infections, gestational diabetes mellitus, pregnancy induced hypertensions, hypothyroidism or significant illness. میڈیکل ہسٹری جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اس کی انفارمیشن اکٹھی کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے فار دا ڈائگنوسٹک پروسیس. ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئرل ہسٹری دوسرا جو اس کی سٹیج ہے ہسٹری کے اندر وہ ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئرل ہسٹری ہے. A thorough and accurate developmental and behavioral history requires substantial skills, experience and time to complete, but it is usually the most informative aspect of neurodevelopmental diagnostic assessment. اسیسمنٹ کے لیے یا اسیسمنٹ پروسیس کے لیے یہ ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. اس کے لیے آپ کا اسکلفل ہونا اور مور دین انف ٹائم آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. خاص طور پہ جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہسٹری بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. The experienced diagnostician not only has the thorough knowledge of a verge edge of the attainment of the milestones in all areas of the development, but is able to improve parent recall of developmental achievements by linking them to important family events. جو ڈائگنوسٹیشینس ہے, جو ڈائگنوسٹ کرنے والا بندہ ہے, وہ نہ صرف اس فیلڈ کا تھارو نالج رکھتا ہو بلکہ وہ جو اٹینمنٹ ہے مائل سٹون ساری کس مائل سٹون کی کیا کیا اٹینمنٹ ہو سکتی ہے ان سارے ایریاز کا سارے مائل سٹونز کا اس کو تھورو نالج ہو, بلکہ وہ اس میں بھی ایکسپرٹ ہو کہ وہ ان تمام مائل سٹونز کو فیملی ایونٹس کے ساتھ لنک کر کے بھی ان اچیومنٹس کو دیکھ سکے تاکہ اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو سکے. Family history, the primary goal of the family history, which should include at least 3 generations, is to identify genetic risk and clues to specific genetic etiology, including pattern of the inheritance, parental ages at conception, history of the prior fetal losses, educational level, early education difficulties and major medical problems should be acquired. Family history آپ سب لوگ جانتے ہیں, یہ بھی بڑی ضروری ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ بچے کو کم از کم تین نسلیں پیچھے تک دیکھا اور سمجھا جا سکے. تو فیملی ہسٹری کرتی کیا ہے, یہ جینیٹک رسک کو آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے, ان تمام کلوز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو جینیٹک ایٹالوجی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہو, جس میں پیٹرن آف دا انہیریٹنس ہے, پیرنٹل ایجز ایٹ کنسیپشن, والدین کی عمر ہے, پرائر فیٹل لاسز ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, ایجوکیشن لیول کیا ہے فیملی کا, ارلی ایجوکیشن ڈیفیکلٹیز کیا کیا پیش آئیں, اور میجر میڈیکل پرابلم جو ہیں ان سے ریلیٹڈ میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ ڈائگنوسس پروسیس کو مکمل کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے.
Social history, potential protective and deleterious psychosocial and socio-economic factors should be explored. Social history کے اندر potential protective and deleterious psychosocial economic factors جو ہیں اس کو ایکسپلور کیا جانا چاہیے کہ اس میں ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ اس کی ہسٹری کیا بتاتی ہے. پیرنٹل ایجوکیشن, کلچرل بلیفس, فیملی سپورٹ سسٹم اینڈ پریویس ایکسپیرینس ود پیپل ود ڈسیبلٹیز may impact the ability and willingness of parents or grandparents and extended family members to accept the diagnosis and treatment recommendations. Social history جو ہے وہ ڈسبلٹی کی ایکسیپٹنس میں اور اس کی ٹریٹمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. تو اس کو بھی جاننا جو ہے, والدین کی ایجوکیشن, ان کے کلچرل بلیفس جو ہیں, ان کا فیملی سپورٹ سسٹم, ان کے پہلے جو ایکسپیرینسز ہیں اگر فیملی میں پیپل ود ڈسبلٹی کے ساتھ, ان کا امپیکٹ جو ہے ابلٹی اور ولنگنیس جو ہے اس میں اہم رول ادا کرتا ہے. تو اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. فزیکل ایگزامینیشن, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ڈائگنوسٹک پروسیس میں اس بچے کا فزیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ بھی کیا جائے اور اس کو بھی ریکارڈ کیا جائے. دا ڈائگنوسٹک ایویلویشن شوڈ انکلوڈ اے کمپلیٹ جنرل فزیکل اینڈ نیورولوجیکل ایگزامینیشن. پرٹیکولرلی امپارٹنٹ آسپیکٹس آف جنرل فزیکل ایگزامینیشن انکلوڈ اسیسمنٹ فار ایبنارمل گروتھ, ایویڈنس آف ویژرل اسٹوریج سچ ایز ہیپاٹومیگلے in large liver وغیرہ and skin manifestation or other genetic syndromes. اس کو بھی دیکھنا فزیکلی بچے کو آبزرو کر کے یا اس کا معائنہ کر کے, یہ بھی اسیسمنٹ کے یا ڈائگنوسٹک کے پروسیس کا اہم حصہ ہے. Now ڈائگنوسٹک فارمولیشن, اب اس کو فارمولیٹ کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیسے بنانا ہے. The developmental evaluation should culminate in a diagnostic formulation which is in turn guides etiological investigation and management recommendations. ہم اس کا ایک چارٹ ٹائپ, اس کا ایک کیا کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن ہم ریکمنڈیشن کی شکل میں بنانے میں یہ ڈائگنوسٹک فارمولیشن ہماری مدد کرتی. All of the information gathering in the form of the history taking, record review and direct clinical assessment provides the input which the clinician then has to compare to existing scientific knowledge of normal and abnormal development and behavior to identify the pertinent problems and develop hypotheses to explain these problems in a list called a differential diagnosis. وہ تمام جتنی آپ نے طریقہ کار جو ڈائگنوسٹک پروسیس کے اندر استعمال اپنایا, آپ نے انفارمیشن اکٹھی کی, آپ نے ہسٹری لی, آپ نے ریکارڈ ریویو کیا, آپ نے ڈائریکٹ کلینیکل اسیسمنٹ کی, پھر اس کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا اور پھر اس ساری انفارمیشن کو وہ جو آپ نے بنا لیا ہے کتابچہ سا, اس کو کمپیئر کرنا سائنٹیفک نالج کی مدد سے نارمل اور اب نارمل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو پھر وہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم ایک مفروضہ بنا لیں گے تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, کلاسیفائی کر سکیں, پلیسمنٹ دے سکیں. پھر اس کے لیے ہم کوئی پلان جو ہے وہ بنا سکیں, اس کی پرابلمس جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ایک لسٹ بنا سکیں جس کو ہم عام طور پہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا نام دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس پروسیس کو مکمل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے عزیز طالب علموں, یہ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے یا ان ساری اس طرح سے گزرنا وہ مطلب اس کو سمجھنا جو ہے یا اس کو ترتیب دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس سارے پروسیس کو ڈاکومنٹ کر سکیں, اور ڈاکومنٹ جب ہوگا تو تبھی سب باقی لوگوں کو انکلوڈنگ فیملی جو ہے اس کو سمجھ آ جائے گی. ان سارے پروسیس سے گزرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سم ٹائم فیملیز decline etiological investigation for various reasons including concerns about the cost or insurance coverage, potential assignment of the responsibility or guilt to one parent, issuance of the future insurability of the child, lack of the curative treatment based on the etiology and not wanting to put the child through any discomfort or risk associated with tests. ہم ڈفرینشیل جو ڈائگنوسس ہے یا ڈائگنوسٹک فارمولیشن ہے یا یہ جتنا سارا پروسیس ہے اس کو اس طرح سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کئی دفعہ فیملیز جو ہیں وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی, وہ ڈائگنوسس کرواتی نہیں ہے, کروانا ہی نہیں چاہتی, اور خاص طور پر جو ایٹالوجیکل انویسٹیگیشن ہے اس سے وہ ڈینائی کرتی ہیں, اس کو وہ ڈکلائن کرتی ہیں.
اور اس کے بہت ساری فیکٹرز اس کے اندر شامل ہیں، ان کے کنسرنس ہوتے ہیں، وہ خرچہ جو ہے اس کے بارے میں وہ پریشان ہوتے ہیں، کئی دفعہ انشورنس کوریج ہوتی ہے اس لیے نہیں وہ کروانا چاہتے، جو رسپانسبلٹی ہے والدین وہ نہیں لینا چاہتے، گلٹی فیل کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ان کا فیوچر ہے وہ غیر یقینی بچے کا ہو سکتا ہے. تو بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ والدین جو ہیں وہ یہ جو ڈائگنوسٹک کا پروسیس ہے، اور پرٹیکولرلی جو اس کی جو ایٹیالوجی والا اس کی ڈائمینشن ہے اس پہ وہ زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بڑا ضروری ہے ایز اے ڈائگنوسٹیشین کہ ہم ان سارے پروسیس کو نہ صرف ایکسپرٹ ہوں بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان سارے کنسرنس کو بھی مد نظر رکھنے کے ہم قابل ہوں. تو عزیز طالب علموں، مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے یا ہم ڈائگنوسٹک پروسیس جس کو کہتے ہیں وہ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں اور کن کن مراحل سے ہم گزرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل چونکہ لیکچر میں شامل نہیں کی جا سکتی تو میں اس دفعہ وہ پورے کا پورا چیپٹر بھی اپلوڈ کر دوں گا جس سے یہ بنی ہے ساری کی ساری پریزنٹیشن، تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس چیپٹر کو پڑھ کے مزید بہتر جو ہے وہ ہو جائے. اللہ ہم سب کا حافظ ناصر ہو. اللہ حافظ.